اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ سارے جہانوں کے پروردگار کی بے حد و حساب حمد و ستائش قرآن مجید کا حرف آغاز ہے۔ وہ نہایت شفیق اور مہربان آقا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں اس سیدھی راہ پر چلا جس پر چلنے والوں کو تو نے انعام و اکرام سے نوازا، جو نہ تیری خفگی کا نشانہ بنے اور نہ راہ راست سے بھٹکے۔ اللہ سبحانہ نے یہ جامع دعا ہم بندوں کو سکھائی ہے، اسی لیے سورت کے پڑھنے کے بعد آمین کہی جاتی ہے، یعنی ہماری دعا قبول ہو۔ قرآن کریم نے سورۃ الفاتحہ کو سبع من المثانی کہا ہے، یعنی بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں۔ سورت بہت چھوٹی ہے اور آسانی سے یاد کر لی جاتی ہے، لیکن اس میں معانی کا ایک پورا شہرستان موجود ہے۔ پہلا پارہ سورۃ البقرہ، الف لام میم۔ قرآن مجید کی بعض سورتوں کا آغاز اس قسم کے حروف سے ہوا ہے۔ ان حروف کو مقطعات کہا جاتا ہے۔ مفسرین نے ان کے کئی معنی بیان کیے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا مفہوم اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ ان کے معنی جانے بغیر قرآنی تعلیمات کے سمجھنے میں کوئی کسر باقی نہیں رہتی۔ قرآن پر اہل عرب نے بہت سے اعتراضات کیے تھے، لیکن ان مقطعات پر کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اہل عرب کے ہاں ان مقطعات کا استعمال کوئی عجیب و غریب بات نہ تھی۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کتاب کی جلیل القدر تعلیمات سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، وہی لوگ ہدایت پاتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، غیب کی باتوں پر پکا یقین رکھتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، قرآن مجید اور پچھلی کتب آسمانی پر ایمان لاتے ہیں اور روز عظیم پر یقین رکھتے ہیں، جبکہ دفتر عمل کا جائزہ لیا جائے گا۔ جو لوگ ان تمام باتوں پر ایمان نہیں لاتے، ان کی آنکھوں پر گویا پردہ پڑ گیا ہے، ان کے دلوں اور کانوں پر جیسے مہر لگ گئی ہے، اور وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ اہل ایمان اور اہل کفر کے علاوہ ایک گروہ اور ہے، یہ منافقین کا گروہ ہے۔ ان کا ظاہر باطن ایک نہیں ہوتا، دوغلا پن ان کے کردار سے صاف جھلکتا ہے۔ یہ گمگردہ راہ ہیں اور اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھڑکتے جا رہے ہیں۔ اے افراد نسل انسانی، تم اس خدائے واحد لا شریک کی بندگی کرو جس نے تمہاری بود و باش کے لیے زمین کا نرم نرم فرش بچھایا، اور آسمان کی رنگ رنگ چھت بنائی، ابر باران کے ذریعے سامان رزق مہیا کر دیا۔ بس ایسے مہربان پروردگار کا مد مقابل کسی کو نہ ٹھہراؤ۔ قرآن عظیم شان پیدائش آدم علیہ السلام اور ان کی خلافت ارضی عطا کرنے کا منظر پیش کرتا ہے۔ خالق ارض و سما کے حکم پر سارے فرشتے مٹی کے بنے ہوئے آدم کے آگے جذبہ عبودیت سے سرشار ہو کر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، لیکن کبر و غرور میں ڈوبا ہوا ابلیس سجدہ سے انکار کر کے اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں میں سر فہرست ہو جاتا ہے۔ انسانیت کا یہ ازلی دشمن گھات لگا کر آدم و حوا علیہ السلام کو شجر ممنوع چکا دیتا ہے۔ اس لغزش پر آدم و حوا علیہ السلام کو ابلیس کے ہمراہ جنت الفردوس سے زمین پر اتر جانے کا حکم ہوتا ہے۔ حضرت آدم کو اپنی خطا پر بڑی پشیمانی ہوتی ہے۔ صرف اللہ نے انہیں توبہ کرنے کے بعد چند کلمات سکھائے۔ انہوں نے توبہ اور استغفار کیا۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور کہا تم سب زمین پر جا کر بس جاؤ، وہاں ہماری طرف سے اولاد آدم کے لیے مسلسل ہدایت آتے رہیں گی۔ جو لوگ ان ہدایت کے مطابق اپنی دنیاوی زندگی گزاریں گے
ان کے لیے کسی قسم کا نہ رنج ہوگا نہ خوف، لیکن ہدایت سے روگردانی کرنے والے آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ بنی اسرائیل یہ وہ قوم تھی جس کو اللہ نے ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی اور جسے اپنے انعامات سے خوب خوب نوازا تھا، مگر یہ لوگ سیرت و کردار کے ایسے کھوکھلے تھے کہ نماز، زکوٰۃ اور دوسرے فرائض کو ترک کر کے حق کو مشتبہ کرنے لگے، تھوڑی سی قیمت پر کلام الہی توریت کو بیچنے لگے، دوسروں کو نیکی کی تلقین کرتے لیکن خود کو بھول جاتے۔ جب یہ آل فرعون کی غلامی میں تھے تو ان پر بڑا برا وقت آن پڑا تھا، ان کے لڑکے موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا۔ ایسی خوفناک غلامی سے اللہ نے ان کو خلاصی دلائی، سمندر آیا تو ان کے لیے راستہ بنا دیا، یہ بخیر خوبی پار ہو گئے، مگر تعاقب کرنے والے فرعونیوں کو سمندر میں غرق کر دیا۔ اتنے عظیم احسان کے باوجود جب موسیٰ علیہ السلام توریت حاصل کرنے کے لیے انہیں 40 دن کے لیے اپنے پیچھے چھوڑ کر کوہ طور پر گئے تو انہوں نے بچڑے کی پرستش شروع کر دی۔ من و سلوہ جیسی پاک چیزیں اللہ کی طرف کھانے کو ملی، اللہ کی طرف سے کھانے کو ملی تو ان کا جی دال، لہسن، پیاز اور ساگ سبزی کے لیے للچایا۔ ہفتے کے دن عبادت کرنے اور دوسرے تمام کاموں سے رک جانے کا حکم دیا گیا تو اس دن ہیلے بہانے بنا کر مچھلی کے شکار کی شکل میں مبتلا ہو گئے۔ اس نافرمانی کی وجہ سے ان کو اللہ نے بندر بنا کر ذلیل و خوار کر دیا۔ گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چونچرا کی بحث میں الجھ گئے۔ اس غیر ضروری قدرہ کا نتیجہ یہ نکلا کہ بالآخر انہیں وہی گائے ذبح کرنی پڑی جو مقدس بنا کر آزاد کر دی گئی تھی۔ بنی اسرائیل سے اللہ نے یہ پختہ عہد لیا کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کریں گے، ماں باپ، رشتہ دار اور یتیموں مسکینوں سے نیک سلوک کریں گے، لوگوں سے بھلی بات کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، ایک دوسرے کا خون نہ بہائیں گے، ایک دوسرے کو بے گھر نہ کریں گے، مگر صرف چند ہی لوگوں نے اس پر عمل کیا اور باقی سب کے سب اپنے عہد سے پھر گئے۔ یہی وہ سفاک اور ظالم لوگ تھے جنہوں نے انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کو جھٹلایا تو کسی کو قتل کیا، اپنی کتابوں میں آنے والے نبی کی بشارت پا کر ان کا انتظار کرتے، مگر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بنے تو ان کا انکار کیا۔ اس کڑی تنقید کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اب ان سے ایمان کی توقع بس ہے۔ بنی اسرائیل بھی اہل کتاب تھے اور عیسائی بھی، لیکن دونوں آپس میں شدید اختلاف رکھتے تھے۔ ہر ایک کا یہ دعویٰ تھا کہ ہدایت صرف ان کے پاس ہے، ہر ایک یہ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے بزرگ تھے۔ قرآن عزیز نے خلیل اللہ کی حیات طیبہ کی چند جھلکیاں پیش کر کے یہ واضح کر دیا کہ حضرت ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ دین حنیف کے پیروی کرنے والے مسلم تھے، آزمائشوں میں کامیاب ہونے والے محیط تھے، اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کے گھر کے بنانے والے تھے۔ وہ تو ایسی دعا کرنے والے تھے کہ پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما، اس شہر بیابانی کو شہر و امن و امان بنا اور باشندگان شہر کو ہم اقسام کے پھلوں کا رزق فراوان عطا فرما، اور انہی لوگوں ہی میں سے ایک برگزیدہ رسول کو پیدا کر دے تاکہ حکمت، کتاب و حکمت کے ذریعے وہ ان کی زندگی کو سنوار سکے۔ اسی طرح حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد سب کے سب مومن و مسلم تھے، سب کے سب اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ یہودیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام جادو کے علم سے جوڑ دیا، حالانکہ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے ہاروت و ماروت نامی دو فرشتوں کو بھیج کر لوگوں کو آزمائش میں ڈال دیا۔ یہ فرشتے اس علم کے خواہش مندوں کو آگاہ کرتے کہ محض ہم تمہاری آزمائش کے لیے آئے ہیں، اس علم کو نہ سیکھو، لیکن یہ کہاں باز رہنے والے تھے، وہ اس علم کو سیکھ کر شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالنے اور ایسے ہی دوسرے برے اعمال میں مبتلا ہو گئے۔